سامعین، اس لیکچر میں ہم نظم کے تھیمز پہ بات کریں گے۔ تھیمز، اس میں مختلف تھیمز ہیں۔ میتھولوجی اس کا ایک تھیم ہے۔ اس پوئم میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے جو اشارے ہیں، رمز ہیں مختلف میتھیکل اینڈ لیجنڈری پرسنیجز اور ایونٹس کی طرف۔ جس طرح اس میں کیوپڈ ہے، کیوپڈ آپ جانتے ہیں اٹس اے گاڈ آف لو، یعنی وہ اس کے دل میں جو اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک تیر ہوتی ہے، اور اس سے وہ جس کو بھی مارتا ہے دو بندوں کو، تو اس کے درمیان جو ہے محبت بڑھتی، اور یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے شرارتی سا۔ تو یہ جو ہے لیڈا کے لیے کیوپڈ کے اس کے زیوس کے دل میں جو ہے محبت پیدا کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا جو ہے واقعہ رونما ہوتا ہے۔ زیوس اس میں ہے، گریک میتھولوجی کا یہ جو ہے ایک بہت ہی سپریم گاڈ ہے گریک میتھولوجی میں۔ دوسرا لیڈا ہے جو کہ اسپارٹن کوئین ہے، پاورفل لیڈی ہے، لیکن اس کے سامنے وہ چونکہ انسان ہے تو اس کا نہیں ہے۔ ہیلن اس کے اگرچہ ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ اس میں الوژنز اس کی طرف ہے کہ وہ ٹروجن وار ہے تو ٹرائے ہے، ٹرائے ہے تو پیرس ہے، پیرس ہے تو گیممنن ہے، گیممنن ہے تو مینیلاس ہے، اینڈ ہیلن ہے۔ پیرس جو ہے، پیرس ہیلن کو اغوا کرتا ہے، ٹرائے لے کے جاتا ہے۔ ہیکٹر ہے وہاں پر، پیرس کا بھائی۔ ٹرائے ٹروجن وارز ہے، 10 سال یہ لڑی جاتی ہیں۔ کلیٹمنسٹرا ہے، اور جو ہے اگیممنن کی بیوی ہے کلیٹمنسٹرا، اس کو وہ قتل کرواتی ہے اپنے آشنا کے ہاتھوں۔ مینیلاس ہے یہ ہیلن کا شوہر ہے۔ تو یہ مختلف ڈائریکٹ انڈائریکٹ الوژنز اس میں ہیں۔ سیکشول وائلنس ہے اس میں، جو ریپ پوم ہے تو اس میں سیکشول وائلنس جو ہے وہ ہے۔ یہ زیوس جو ہے اس کا ایک ایڈونچر ہے، بہت سے ایڈونچرز میں یہ عام ایک چیز تھی اس کے لیے کہ وہ خوبصورت خواتین کو یا دیویوں کو اپنے ہوس کا نشانہ بناتا۔ یہ بات جس طرح ہم نے کہا کہ تشدد سے اور زیادہ تشدد اور بہت ہی ٹیریبل تشدد جو ہے وہ واقع پذیر ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک ریپ کے نتیجے میں، اس ریپ سے جو ہے ہیلن اور اس کا بھائی پیدا ہوا۔ ہیلن جو ہے وہ پیرس کو پسند آئی، وہ اس کو اٹھا کے لے گیا، بگا کے لے گیا۔ ٹرائے اور اگیممنن جو اس کا دیور ہے ہیلن کا، اور مینیلاس اس کا شوہر ہے، تو اس کے وہ چاہتے ہیں یہ بیکاز دے آر کنگز اینڈ ہز برادر، وہ جا کے حملہ کرتے ہیں اور 10 سال جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ ٹرائے جو ہے اس کو آخر میں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس میں ایکھیلیز جو ہے وہ پارٹیسپیشن کرتا ہے، اور ایجیکس ہے، اور دوسرے بڑے بڑے ہے، یولیسیز ہے، یہ سارے جو جنگجو ہیں، سورما ہے، اس میں کرتے ہیں۔ تو اس ایک واقعے سے آگے جا کے بہت سارے واقعات جنم لیتے ہیں۔ اس ایک وائلنس سے بہت سے وائلنس، اس کا ایک سیریز شروع ہوتی ہے، ایک چین شروع ہوتا ہے وائلنس کا۔ The rape of Leda resulted in the destruction of Troy and annihilation of many colossal mythical figures. اس طرح کا ہم ایجکس ہے، پیرس کا بھائی جو ہے ہیکٹر وہ مرتا ہے، ایجکس مرتا ہے، یولیسیز جو ہے وہ واپسی پر جو ہے وہ کہیں کھو جاتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے، اور وہ کئی سال تک جو ہے سمندروں میں پھرتا رہتا ہے۔ آخر میں وہ گھر پہنچ جاتا ہے بڑے مصائب کے بعد۔ فیٹ ان فری ول ہے۔ زیوس ہی ریپرزینٹس دی فیٹ، اینڈ لیڈا ریپرزینٹس فری ول، یعنی مقدر کے سامنے آپ کی مرضی نہیں چلتی۔ لیڈا نے ہاتھ پاؤں مارے، ریزسٹ کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ آخر میں ہار مان جاتی ہے اور اپنے آپ کو مقدر کے حوالے کرتی ہے۔
یہ سوال جو ہے یہ پہلے دن سے ہی چلا آ رہا ہے کہ کیا مقدر زیادہ طاقتور ہے، قوی ہے کہ انسانی مرضی؟ تو اور یہ گریک میتھالوجی جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر مقدر ہی سب سے زیادہ قوی ایک چیز ہے. اگر ہم ایڈیپس ریکس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ڈسٹنی اور فیٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، خواہ آپ کوئی بھی تدبیر کر لیں آپ جو اس کو ہرا نہیں سکتے. تو یہاں پر گاڈ جو ہے زیوس وہ حملہ کرتا ہے ایک کوئین پر. کوئین از اے ویری پاورفل لیڈی، لیکن ایون دین شی کین ناٹ ریزسٹ اے گاڈ، کیونکہ وہ انسان ہی ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو. پھر وہ خاتون ہے، یہاں پر میل اور فیمیل کا ایک بھی ڈپیکٹ ہوتا ہے. وہ تھیم بھی جو ہے اس سے نکالا جا سکتا ہے کہ میل زیادہ پاورفل ہے کیونکہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور وہ فیمیل کو کسی بھی میدان میں وہ ہرا سکتا ہے، اس کو اپنے تابع بنا سکتا ہے. suggesting that all human beings are ultimately subject to the tide of history, fate, destiny and change. یعنی مقدر ہی سب سے بڑی طاقت ہے انسانی زندگی میں، اور اسی سے تاریخ بنتی ہے، اسی سے مقدر بنتا ہے اور چینج آتا ہے اس سے. یہ ایک ہے، ایک تھیم ہے. یہاں پر ہم اگر اس کو ذرا آگے لے کے جاتے ہیں تو ہمیں آج کے دور میں بھی یہ دونوں سکولز آف تھاٹ ملتے ہیں. ایک فیٹلسٹ ہے، دوسرا ایگزسٹنشلسٹ ہے. فیٹلسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو میرے ذہن میں جو ابھی آ رہا ہے اور جس کا ذکر میں نے کیا ہے، ٹامس ہارڈی ہے، عمر خیام ہے، وہ فیٹلسٹ ہیں. وہ مقدر کے آگے جو ہے اپنے کرداروں کو وہ دکھاتے ہیں، وہ دے آر ہیلپ لیس ان دا فیس آف فیٹ اور ڈسٹنی. اس کے اپوزٹ میں کارلو پولو جو ہے اور اس طرح ادر ایگزسٹنشلسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو فری ول ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ دونوں آج بھی موجود ہیں، لیکن آج کے دور میں زیادہ تر ایگزسٹنشلسٹ جو ہیں رائٹرز ہیں وہ زیادہ اس کی تعداد آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ یا تقریباً برابر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے. تو یہ کویشچن آج بھی جاری ہے فری ول اور فیٹ کا. دوسرا اس کا جو اگلا جو تھیم ہے ڈومینیشن آف آئرلینڈ بائی انگلینڈ. اگر اس کو ہم میٹافوریکلی دیکھتے ہیں اس نظم کو، از اے میٹافر، از اے پرولونگڈ میٹافر، لانگ میٹافر. تو یہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیوس جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے انگلینڈ کو اور لیڈا ریپرزینٹ کرتی ہے آئرلینڈ کو. آئرلینڈ جو ہے وہ اس کی کالونی، سب سے پرانی کالونی جو تھی وہ آئرلینڈ تھا. اب بھی اس کا کچھ حصہ ابھی اس کے تصرف میں ہے، انگلینڈ کے تصرف میں ہے، لیکن اچھا جو آئرلینڈ ہے ریپبلک وہ اب جو ہے ایک جدا ایک علیحدہ ایک ملک ہے. تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. سو وی کین سے اٹس میٹافوریکل ریپ، یعنی انگلینڈ جو ہے وہ آئرلینڈ کا استحصال کرتا ہے، اس کو آپریشن اس میں کرتا ہے، اس کی وجہ سے مسائل اس کے لیے پیدا ہو گئے تھے یا ہوتے ہیں، یا ایک ملک یا ایک جو کالونائزر ہے وہ ایک کالونائزڈ کے لیے کیا مسائل وہ پیدا کرتا ہے یا وہ اپنی طاقت کا استعمال کس طرح کرتا ہے. تو اس کی یہ تھیم ہے. اس میں کانسیپٹ آف ہسٹری ہے. یہ جو نظم ہے یہ سمبولک پوئم اباؤٹ ہسٹری ہے، کیونکہ جو یٹس ہیں وہ یقین رکھتا ہے یا اس کو یقین تھا دیٹ ہسٹری واز اے سیریز آف انٹرلاکنگ ان ریپیٹنگ پیٹرنس. یعنی یہ ایک پیٹرنس کا ایک انٹرلاکنگ، ایک ساتھ ملے ہوئے انٹرلاکنگ اور ریپیٹنگ جو پیٹرنز ہے، اور وہ انہوں نے اس کو جائرس کا نام دیا جو
جو دائرے ہیں ان کو جائرز کا نام دیا. وہ کہتے تھے کہ ایک جو سائیکل ہے، ایک جائر جو ہے، ایک دائرہ جو ہے وہ 2000 سال پر محیط ہوتا ہے. 2000 سال اچائی کا راج ہوتا ہے، 2000 سال اس سے آگے برائی کا جو ہے ہوتا ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ جو وائلنس ہے وہ اٹ انجینڈرز وائلنس، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس وائلنس میں اچائی کا بھی ایک بیج ہوتا ہے جو کہ 2000 سال بیتنے کے بعد جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے. جس طرح فار ایگزامپل 2000 پہلے لیڈا کا ریپ کیا اس نے زیوس نے، تو اس 2000 سال جو ہے کرسچینٹی وجود میں آئی، تو اچائی کا دور ہے. تو 2000 تک اس کے خیال میں ییٹس کے خیال میں اچائی کا دور ہے. اب 2000 کے بعد یعنی 2200 تک، ساری ناٹ 2200 تک، 4000 تک، 2000 کے ساتھ 2000 سال جمع کر کے یہ 4000 عیسوی تک جو ہے یہ پھر برائی کا دور شروع ہوگا. ابھی یعنی ہم اس کے مطابق ہم برائی کے دور میں تقریباً انٹر ہو چکے ہیں. وہ 9/11 اور جو ہے اور چیزیں فینومینن ہے دنیا میں، گلوبل وارمنگ ہے اور چیزیں یعنی نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، اور اس کے بعد جو اچائی کا دور آہستہ آہستہ شروع ہوگا. یا اس طرح اگر ہم آئرلینڈ کی بات کرتے تو آئرلینڈ میں تصرف تھا انگلینڈ کا، پھر بعد میں وار آف انڈیپینڈنس لڑا گیا اور جو ہے بعد میں جو ہے یہ اس کے چنگل سے آزاد ہوا. تو یہ اس کا ایک کانسیپٹ ہے. تو یہ کانسیپٹ آف ہسٹری اس میں ایک تھیم ہے. اچھا، جو ڈومینیشن آف آئرلینڈ بائی انگلینڈ، اس میں ایک اور سب تھیم ہے، جنرلائزنگ دا تھیم. ون کین سے اٹ ڈپیکٹس دا پاورفل ایکسپلائٹنگ دا پاورلیس. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاورفل جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، میٹافوریکلی ریپنگ اس کو کر رہا ہے ہر میدان میں، نوکری ہو، جو بھی ہو، پالیٹکس ہو، ہر لیول پر جو ہے غریب کا استحصال ہو رہا ہے، پاورفل جو ہے وہ استحصال کر رہے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک سب تھیم ہے، ڈومیننس آف یا ڈومیننس یا پاور آپ کہہ سکتے ہیں. آخری جو تھیم ہے، یٹس لسٹفل ڈیزائرز فار مارگان. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم سائیکو انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو زیوس جو ہے، زیوس کا ریپ کرنا، لیڈا کا ریپ کرنا، یہ ہم اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ جو ییٹس کے دل میں یا جو سب کانشیس انکانشیس میں جو اس کے ڈیزائرز تھے مارگان کے لیے، وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، یعنی خواب کی شکل میں یا اس نظم کی شکل میں. کیونکہ یہ جو سائیکو انالسٹ رائٹرز ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں یا جو لکھتے ہیں، خاص کر لکھنا، جو آپ لکھ رہے ہیں یہ آپ کی سپریس ڈیزائرز ہیں، آپ اس کو وینڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں، اظہار دے رہے ہیں ان کو. تو یہ اگر اس نظم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اٹ از دا ایکسپریشن آف یٹس لسٹفل ڈیزائرز فار مارگان. کیونکہ شی فزیکلی اٹریکٹڈ ہم، اس کو وہ محبت کرتا تھا اس سے، وہ اس کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی اور کی ہو گئی. اس کے دل میں ایک جو ہے ایک خواہش جو ہے وہ دب کے رہ گئی. تو انہوں نے جس طرح ہم نے کہا کہ اس کی شاعری میں مارگان ایک بہت ہی پاورفل ایک فگر ہے. تو یہ یعنی سر اٹھاتا رہتا ہے، یہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے اور اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نظم ہے پارٹیکولر، یہ اس کے جو خواہشات ہیں مارگان کے لیے، یہ اس کی ترجمانی جو ہے وہ کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. تھیمز میں یا پوئم کے کسی بھی مرحلے میں اگر آپ کو کوئی چیز اس میں کمی رہ گئی ہو مجھ سے، یا کوئی چیز غلط ہو گئی ہو، کیونکہ یہ ایک شاعری ہے، لٹریچر ہے، اس میں پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. یہ میرا ایک پرسپیکٹیو تھا، آپ کا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز مسنگ ہے، کوئی چیز اس میں ایڈ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ
اپنے کمنٹس میں آپ وہ جو ہے کر سکتے ہیں. آپ سبسکرائب کریں چینل کو، اور امید ہے کہ آپ کو اسی طرح جو ہے اچھے اچھے ویڈیوز جو ہے اور لیکچرز آپ کو سننے کو ملیں گے. ٹیک کیئر، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.